اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث اور علوم الحدیث کے تیسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے کتب احادیث کی اقسام اور سیاہ ستہ کا تعارف، یہ دو ٹاپک پڑھے تھے۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے صرف سیاہ ستہ کی جو مشہور شروحات ہیں ان کو دیکھا۔ آج کے لیکچر میں ہم اصطلاحات المحدثین جو ہے یہ شروع کریں گے۔ اچھا، اصطلاحات المحدثین کو سمجھیے بنیادی طور پر یہ ہے کیا؟ دیکھیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے حدیث کا جو علم ہے یہ ہمارے ذریعے ہم تک جو پہنچا ہے وہ سند کے ذریعے پہنچا ہے، اور ان اسناد کی باقاعدہ تحقیق کی گئی ہے، چھان پھٹک کی گئی ہے، اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز درست نہیں ہے۔ مطلب کون سا راوی، کون سی بات، کون سی حدیث، اس کو کیسے ویریفائی کرنا ہے اور کیسے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور کون سی چیزوں کو پیرامیٹرز بناتے ہوئے ہم نے چیز کو لے کر چلنا ہے، اس ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اصطلاحات المحدثین میں بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ اصطلاحات المحدثین جو ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس سبجیکٹ کے ذریعے ہم یہ ویریفائی کرتے ہیں کہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے کیا صحیح ہے بھی یا نہیں، اور اگر وہ صحیح ہے تو کن شرائط کی بنا پر وہ صحیح ہے، اور اگر وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو کس وجہ سے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو اصطلاحات المحدثین کا ٹاپک ہے یہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک پورے لیکچر میں وائنڈ اپ کریں، نہیں تو اس کو کل پہ ڈیوائیڈ کر کے آدھا کل پڑھ لیں گے، اور اس میں ہم نے یہی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تقریباً 2 MCQs پی پی ایس سی کے پیپر کی اگر بات کی جائے جو 80 نمبر کا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا ہوتا ہے اس میں 2، اور یا پھر جو ایک سبجیکٹ اگر 50 نمبر کا پیپر ہے تو اس میں سے 1 نمبر کا MCQs بھی بعض دفعہ اس میں سے آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ بعض دفعہ اس میں سے آپ کہہ لیں کہ انٹرویو میں سے بھی سوالات آ جاتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو ذرا ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اوکے جی، سب سے پہلے جی حدیث ہم تک جو پہنچتی ہے اس کے اعتبار سے وہ کتنی قسموں کی ہے؟ 2 اقسام کی ہے۔ پہلے نمبر پر متواتر ہے، یا تو حدیث متواتر ہوگی یا خبر احاد ہوگی۔ اب متواتر کو دیکھتے ہیں۔ متواتر کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے مسلسل، پے در پے، بار بار کوئی چیز آنے والی۔ اس کی ڈیفینیشن ہے وہ روایت جس کی ایک بہت بڑی تعداد روایت کرے کہ جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہو، ناممکن ہو۔ متواتر روایت کہتے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ لوگ اس کو بیان کریں کہ سمجھنا، یعنی کہ ایک بندہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ غلط ہے۔ یعنی کہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی چیز حدیث کو بندہ جھوٹ بول رہا ہے حدیث کے معاملے میں تو 1 ہوگا یا 2 ہوں گے۔ اب زیادہ لوگ تو جھوٹ پر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو جو لوگ زیادہ روایت کریں ایک چیز کو وہ متواتر کہلاتی ہے۔ متواتر کی بھی آگے 2 اقسام ہیں۔ متواتر لفظی ہوگی، یہ اب ڈیفینیشن ہے متواتر لفظی، یعنی کہ ایسی روایت کہ جس کے الفاظ اور معنی جو ہیں وہ دونوں تواتر کے ساتھ ثابت ہوں، یا پھر متواتر معنوی ہوں گی، جیسا کہ جس کا مفہوم تواتر کے ساتھ ہے لیکن الفاظ میں جو ہے وہ کمی بیشی ہے۔ مثلا دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا، اب جو نماز کے وقت، نماز کے بعد جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو یہ متواتر معنوی ہے۔ مطلب اس کے متعلق لوگوں نے اتنی زیادہ احادیث بیان کی ہیں، ہر ایک حدیث میں یہ بیان ہوا کہ اللہ کے نبی نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنے زیادہ لوگ جھوٹ بول سکیں، لیکن ہر ایک کے الفاظ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، تو یہ متواتر معنوی ہے۔ متواتر لفظی کی اگر بات کی جائے تو وہ حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ یہ علماء کرام اس کو متواتر لفظی کی مثال میں سمجھتے ہیں، اور دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا، موضوع پر مسح کرنا، یہ متواتر معنوی ہے۔ تو آئی تھنک یہاں تک جو پہلی ڈیفینیشن ہے متواتر کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اتنے زیادہ لوگ بیان کریں کہ وہ جھوٹ نہ بول سکیں۔ اس کے بعد متواتر معنوی پر باقاعدہ کتابیں بھی ہیں۔ الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، یہ علامہ سیوطی کی ہے۔ کتب الاظہار جو ہے یہ بھی علامہ سیوطی کی ہے۔ نظم المتناثرہ من الحدیث المتواترہ، یہ محمد بن جعفر کتانی کی ہے۔ یہ ساری کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں یہ متواتر معنوی پر لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد خبر واحد ہے۔ خبر واحد کا جو لفظ ہے یہ احد سے نکلا ہے، واحد کے معنوں میں ہے، اور یہ اس حدیث کو کہتے ہیں عام طور پہ جس کو روایت کرنے والے افراد 1 سے کم ہوں یا 1 سے زیادہ ہوں، سوری ایسے کہہ لیں آپ،
یا اس کی دوسری ڈیفینیشن یہ بھی کی جاتی ہے، بلکہ یہ تو لغوی ڈیفینیشن اصطلاحی یہ ہے کہ وہ حدیث جس میں تواتر کی شرائط نہ پائی جائیں۔ تو ہم نے تواتر میں یہ پڑھا تھا کہ تواتر حدیث وہ ہے کہ جس کو کثرت سے لوگ روایت کریں، بہت زیادہ لوگ ہوں۔ اب اگر بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں تو وہ خبر واحد ہو جائے گی۔ اچھا، خبر واحد کی کئی ایک اقسام ہیں اور کئی ایک اعتبار سے ہیں، مسند الیہ کے اعتبار سے ہیں، راویوں کی قلت اور کثرت کے اعتبار سے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ون بائی ون کر کے ہم پڑھیں گے، اور ان کو آپ نے تھوڑا ٹاپک مشکل ہے، آئی سجیسٹ کہ آپ اگر اس کو لکھ کے نوٹ کر لیں تو آسانی ہو جائے گی، ادروائز نوٹس تو میں آپ کو شیئر کر ہی دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، راویوں کی قلت اور کثرت کے اعتبار سے، یعنی کہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے اس میں راوی یا تو قلیل ہیں یعنی تھوڑے ہیں، یا پھر کثیر ہیں یعنی کہ کثرت ہے۔ تو راویوں کی تعداد کم یا زیادہ ہونے کے اعتبار سے یہ خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ اچھا، ایک مستفیض بھی آتی ہے، اس کو کچھ لوگ 4 کہتے ہیں، کچھ علماء محدثین، اور کچھ اس کو 3 کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر کنفیوز نہیں ہونا کہ سر اگر ایم سی کیوز آ جائے تو 3 لگائیں کہ 4 لگائیں، تو یہ اس طرح کا میسج کہنے کہ ایم سی کیوز نہیں آتا کہ راویوں کی قلت اور کثرت کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، 3 اور 4 دونوں لکھی ہوں۔ ظاہر بات ہے ڈاٹیڈ ایم سی کیوز ہے تو ڈاٹیڈ ایم سی کیوز ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ڈاٹیڈ ایم سی کیوز اس طرح کا لکھتے ہی نہیں ہیں۔ اوکے جی، تو مشہور کو دیکھ لیتے ہیں۔ مشہور کیا ہے جی؟ اشہر لفظ شہرت الامر سے ہے، جو چیز مشہور ہو جائے، ظاہر و اعلان ہو جائے۔ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے کسی ایک طبقے میں کم از کم 3 راوی رہ جائیں۔ جی اب ذرا بات سمجھیں، فرض کر لیں یہ طبقہ کیا ہوتا ہے، پہلے نمبر پہ تو طبقہ سمجھیے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں اللہ کے نبی نے روایت حدیث سنائی، صحابہ کرام نے حدیث کو سنا، صحابہ کرام کے بعد تابعین تک وہ حدیث پہنچی، یا ایک صحابی سے دوسرے صحابی تک بھی پہنچی، وہ بھی ایک طبقہ ہی ہے۔ اس کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین تک پہنچی، تبع تابعین کے بعد محدثین تک پہنچی، اور اس کے بعد ایک چوتھے بندے تک پہنچی، اس نے ان احادیث کو نوٹ کر لیا۔ اب جس بندے نے احادیث کو فرسٹ ٹائم کمپائل کیا ہے، اس سے لے کر آن ورڈ اللہ کے نبی تک جو سلسلہ بنتا ہے اس کو ایک طبقہ کہتے ہیں۔ اس کے شیوخ ہیں، اس نے اپنے شیخ سے سنی، اپنے شیخ نے اپنے شیخ سے سنی، اس طرح پھر وہ سند جو پہنچتی ہے اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے۔ تو اس سٹیپس کو جو روایت کے درجات تک پہنچتے ہیں ان کو کہتے ہیں طبقہ۔ اب فرض کر لیں کسی ایک طبقے میں کم سے کم 3 راوی رہ جائیں تو وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ مشہور ہو جائے گی۔ ایک طبقے سے کیا مراد ہے؟ فرض کر لیں اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی تو 3 صحابہ کرام نے سنی، 3 لوگ بیٹھے تھے ان کے پاس، تینوں نے بات سن لی، اب ان تینوں نے آگے جا کے پہنچا دی۔ ہر ایک نے ان تینوں میں سے ایک بندے نے 10 تک پہنچائی، اس کے بعد ایک نے 20 تک پہنچائی، ایک نے 30 تک پہنچائی۔ وہ ایک نے جس 10 تک پہنچائی تھی ان 10 نے آگے 100 تک پہنچا دی، اور جس بندے تک وہ حدیث پہنچی وہ پہنچتے پہنچتے بہت لوگوں تک رہ گئی۔ لیکن جب سند کا شروع دیکھا گیا کہ شروع میں کتنے لوگوں کو پتا تھی یہ حدیث، تو وہ 3 تھے۔ تو اس طرح کر کے اگر اب دیکھو کوئی ایک طبقہ ہے، یعنی کہ شروع والا طبقہ اس میں 3 رہ گئے، درمیان والے میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، آخری طبقے میں بھی ہو سکتی ہے، کہیں پر بھی کسی بھی ایک طبقے میں اگر 3 راوی رہ جائیں تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مشہور حدیث کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بڑی مشہور حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اچھا، اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث مشہور ہو جائے وہ مشہور ہے، یہ بھی ہے، لیکن اصطلاحی تعریف اس کی یہی ہے کہ کسی ایک طبقے میں 3 راوی رہ جائیں۔ اچھا، یہ 3 کا ڈیجٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور نمبروں کی یہ ترتیب بھی یاد رکھنی ہے مشہور احادیث کی، مشہور، عزیز اور غریب۔ تو کسی ایک طبقے میں اگر 3 راوی رہ جائیں تو یہ کون سی حدیث ہے؟ مشہور۔ اس کے بعد عزیز ہے، عزیز کی ڈیفینیشن پہلے سمجھے، اس کے بعد اگر 2 راوی رہ جائیں، کم از کم کسی طبقے میں 2 راوی رہ جائیں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ عزیز ہو جائے گی۔ یہ لفظ سب صفت مشبہ کا صیغہ ہے یہ، اور ضرب یضرب سے ہے کسی چیز کا کم اور نادر ہونا، یونیک ہونا۔ تو جب کسی ایک طبقے میں، میں دوبارہ بتا رہا ہوں کسی ایک طبقے میں، سارے طبقوں میں نہیں، منیمم کسی ایک طبقے میں 3 راوی رہ جائیں تو مشہور ہے، 2 راوی رہ جائیں تو کیا ہو جائے گی؟ عزیز ہو جائے گی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو یہ ڈیفینیشن ایگزامپل ہے عزیز حدیث کی۔ اس کے بعد غریب ہے، ڈیفینیٹلی اب دیکھیں مشہور سے 3، مشہور میں 3 تھے، عزیز میں کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، تو ڈیفینیٹلی یہ سمجھ آتا ہے کہ غریب میں کتنا رہ جائے گا؟
ایک رہ جائے گا. تو یہ 3 نام 3 کے ڈیجٹ کے ساتھ آپ نے یاد رکھنے ہیں, 3, 2 اور 1. غریب کا لفظی معنی تو ویسے ہوتا ہے اکیلا, دور, اجنبی, نامانوس, یہ اس کے لغوی معنی ہے. اس کی جمع غرائب آتی ہے. اچھا, بعض لوگوں نے غریب کو غریب کی بجائے فرد کا نام دیا ہے. یہ ذرا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے بعض نئے لوگوں کے لیے کہ یہ فرد کیا ہے. حالانکہ فرد اور غریب ایک ہی حدیث کے نام ہیں. دوبارہ سمجھیے اس بات کو. مشہور کہتے ہیں کہ جس کے کسی ایک طبقے میں 3 راوی رہ جائیں. عزیز کہتے ہیں کسی ایک طبقے میں 2 رہ جائیں. غریب کہتے ہیں کہ کسی ایک طبقے میں صرف 1 راوی رہ جائے. اب غریب جو ہے, غریب کو آگے ہم یہ اس کو کلوز کریں تو مشہور, عزیز اور غریب. تو غریب کہتے ہیں 1 راوی رہ جائے. اچھا, غریب کی آگے 2 قسمیں آتی ہیں. یہ دوبارہ دیکھ لیں, مشہور میں 3 ہے, عزیز میں 2 ہیں اور غریب میں 1 ہے. اس کو ذرا میں ریز بھی کر دوں تاکہ ہمارے اوکے. غریب کے آگے 2 قسمیں ہیں, غریب مطلق ہے اور اچھا, اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غریب کا ایک دوسرا نام فرد بھی ہے, تو اس کو یا غریب مطلق کہیں گے یا فرد مطلق کہیں گے. اب اس کو ذرا سمجھیں. غریب مطلق یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. غریب حدیث کے بارے میں ایک MCQ لازمی آتا ہے. اگر یا تو MCQ یہ آتا ہے کہ غریب حدیث کی کتنی اقسام ہیں, 2 ہیں, یا پھر اس کو بعض دفعہ وہ انٹرویو میں پوچھ لیتے ہیں کہ غریب مطلق اور غریب نسبی میں یا فرد مطلق اور فرد نسبی میں آپ تعلق کو فرق واضح کریں. اچھا, غریب مطلق یا فرد مطلق کہتے ہیں ایسی حدیث کہ جس کی اصل سند میں غرابت ہو, یعنی اس حدیث کی اصل سند میں روایت کرنے والا 1 راوی ہو. اب اس کو اصل سند کیا ہے؟ اب سند شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سند شروع ہوتی ہے اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی کے بعد حضرت عمر, حضرت صحابہ کرام کے پاس, اور صحابہ کرام کے بعد آگے لوگوں تک. بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اب یہ دیکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے, لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث غریب ہے, یعنی غریب مطلق ہے. غریب مطلق سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف حضرت عمر فاروق ہیں. یعنی کہ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی اور حضرت عمر فاروق نے سنی, اور پھر حضرت عمر فاروق نے آگے لوگوں تک پہنچائی لوگوں نے, اور بعد میں یہ حدیث بڑی مشہور ہوگی بڑے لوگوں تک, یعنی کہ ایون کہ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث آئی ہے. لیکن یہ سند جو ہے یہ غریب ہے, اور غریب بھی کون سے؟ غریب مطلق ہے. یعنی کہ جہاں سے سند شروع ہو رہی تھی, جو ہماری اصل سند تھی, جو جہاں سے بنیاد تھی سند کی, وہاں پر ہی غرابت ہے. وہ یہ ایک بندہ ہے, یعنی کہ اکیلے حضرت عمر فاروق ہیں, لیکن لوگ اس کو قبول کرتے ہیں, صحیح بخاری نے اس کو قبول کیا ہے. تو یہ غریب مطلق یا ہم اس کو فرد مطلق کہتے ہیں. یہاں یہ بات کلیئر ہوگی. اب دوسری دیکھیں غریب کی اقسام, غریب نسبی یا فرد نسبی, جس کی غرابت جو ہے وہ درمیانی طبقے میں ہو. یعنی کہ شروع میں صحابہ کرام زیادہ ہیں, شروع میں بہت زیادہ لوگ ہیں, لیکن آہستہ آہستہ صحابہ کرام کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی گئی ہے, اور کسی ایک طبقے میں رہ کے آ کے کہہ لیں کہ وہ جو تعداد ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہو چکی ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ غریب نسبی کہیں گے. اچھا, اس کا میں فونٹ چینج کر لوں تاکہ یہ اوکے جی. جس حدیث کی غرابت درمیانی طبقے میں ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ غریب نسبی. یہ حدیث ہے ان مالک عن زہری قال حدثنا انس ان النبی دخل مکہ وعلی رأسہ المغفرہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ داخل ہوئے تو ان کے سر پر مغفرہ, سوری اس کا معنی ذہن سے نکل چکا ہے, اوکے اٹس اوکے. بہرحال آپ حدیث کے متن کی طرف ہم دیکھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے اور ان کے سر پر مغفر تھا. سوری, مغفر کا معنی نہیں ہے ذہن میں, کنٹینیو کرتے ہیں آگے. تو بہرحال ایگزامپل اس کی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غرابت ہے یہاں پر درمیانی طبقے میں ہے. یعنی کہ یہاں پر شروع میں جب یہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کیا, جن لوگوں نے یہ عمل دیکھا وہ لوگ تو بہت زیادہ تھے, لیکن آہستہ آہستہ اس کے کسی ایک سند میں کسی ایک طبقے میں غرابت ظاہر ہوگی. تو بہرحال یہ 2 ایگزامپل یہ امپورٹنٹ ہے. غریب مطلق یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اور وہ اس کو روایت کرنے والے اکیلے ہیں. یہ غریب نسبی کی ایگزامپل ہے. اوکے, غریب مطلق اور غریب نسبی بھی مکمل ہوا. اس کے بعد مستفیض ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کچھ لوگ مشہور عزیز اور غریب بیان کرتے ہیں, کچھ لوگ مشہور عزیز مستفیض اور غریب کرتے ہیں. غریب مستفیض حدیث کیا ہے؟ یہ لفظ استفاضہ یا استفیض سے اسم فاعل کا صیغہ ہے, اور پانی کا کثرت کے ساتھ پھیلنا اس کا لغوی معنی ہے. ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے تمام طبقات میں راویوں کی تعداد برابر ہو, اس کو مستفیض کہتے ہیں.
یہ ایک نئی ڈیفینیشن ہے. مشہور میں 3 تھے, عزیز میں 2 تھے, غریب میں 1 تھا. اب ایک روایت ایسی آ جاتی ہے, کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو مستفید ہے یہ مشہور ہی کا دوسرا نام ہے. کچھ لوگوں نے اس طرح اس کو ڈیفائن کیا ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا ہے نہیں, جس حدیث کے تمام طبقات میں کوئی ایک آپ کہہ لیں کہ راوی رہ جائے, کوئی ایک بندہ رہ جائے, تو اس حدیث کو مستفید کہتے ہیں ایسی حدیث کو کہ جس کے تمام طبقات میں راویوں کی تعداد برابر ہو, اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مستفید کہا جاتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اچھا جی, یہ تھی ہماری جو باتیں ساری کی ساری تھیں راوی کی قلت اور کثرت کے اعتبار سے, یعنی کہ راوی کی تعداد کم یا زیادہ ہونے کے اعتبار سے. اوکے جی, اس کے بعد جی آگے مستفید ہے. مستفید میں یہ چیز تو رہ گئی ہے. اب یہ ہے خبر واحد. اب یہ اوپر جو اگزامپل تھی خبر واحد ہم تک کیسے پہنچی ہے اس کے اعتبار سے ہے. اب خبر واحد ہے قوت و ذوق کے اعتبار سے, کہ اب کوئی حدیث صحیح, اب دیکھیں 2 تھی نا شروع میں ہم نے پڑھی, اب ذرا ذہن میں رکھیے گا. شروع میں تھی متواتر, یا اس کے مقابلے میں تھی خبر احاد. متواتر کو تو نہیں ماننا ہے ڈیفینیٹلی, اس کو لوگ اتنے بیان کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول نہیں سکتے. دوسری اپوزٹ کیا تھی؟ خبر احاد تھی. تو خبر احاد میں بحث چلے گی. پہلے ہم نے پڑھا کہ خبر احاد ہم تک پہنچی کیسے ہے, یا تو وہ 3 راویوں سے, یا کم سے کم 3 راوی رہ گئے, یا کم سے کم 2 رہ گئے, یا کم سے کم 1 رہ گئے, تمام راوی برابر ہو گئے ہیں, تو یہ مشہور, عزیز, غریب اور مستفید بن گئی. اب یہ ہے کہ قوت و ذوق کے اعتبار سے, یعنی کہ جو خبر واحد ہم تک پہنچی ہے یا تو قوی ہے, یعنی کہ بہترین ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اس کی پرفارمنس بہترین ہے, یا پھر وہ ضعیف کی کیٹیگری میں آتی ہے. تو اس اعتبار سے اس کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا, نام سے ہی یہ ظاہر ہے کہ قوت ہے, قوی ہے تو پھر مقبول ہو جائے گی, اچھی ہے, یعنی کہ اس کو ہم قبول کریں گے, اور اگر ضعیف ہے تو وہ مردود ہے, ہم اس کو رد کر دیں گے. تو یہ اب آگے ہماری اس کو آگے ڈیٹیل چلے گی, یا اب مقبول کی بحث چلے گی آگے, اور پھر مردود کی بحث چلے گی. تو پہلے نمبر پہ مقبول کی بحث دیکھیں, اس میں صحیح لذاتی ہی ہے, صحیح لغیری ہی, حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی. یہ امام ترمذی کی جو حسن صحیح ہے اس کو ذرا ایگزمپٹ کر دیں, بعد میں اس کو دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. یہ 4 قسمیں ہیں. تو یہ خبر واحد کی قوت و ذوق کے اعتبار سے یا تو وہ مقبول ہوگی یا پھر وہ کیا ہوگی؟ مردود ہوگی. تو مقبول جو ہے اس کی آگے 4 قسمیں ہیں, صحیح لذاتی ہی, صحیح لغیری ہی, حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی. اور آگے پھر اس کی ساری مردود کی اقسام ہے, معلق ہے اور مرسل ہے, موزل ہے, اور پھر اس کے بعد منقطع ہے. تو خبر واحد کی قوت اور ذوق کے اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں بنیں گی, مقبول اور مردود. خبر مقبول کے آگے پھر 4 قسمیں ہیں, صحیح لذاتی ہی, صحیح لغیری ہی, حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی. سب سے پہلے نمبر پہ دیکھتے ہیں صحیح لذاتی ہی کیا ہے. اچھا, یہ ایم سی کیو آتا ہے. سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ایم سی کیو ہے کہ خبر مقبول کی کتنی اقسام ہیں. تو خبر مقبول کی 4 قسمیں ہیں, صحیح, حسن, صحیح لذاتی ہی, حسن لذاتی ہی, صحیح لغیری ہی اور حسن لغیری ہی. اور اس کے بعد پھر آگے یہ بھی کویشچن آتا ہے صحیح لذاتی ہی کی شرائط کتنی ہے. تو صحیح حدیث کی شرائط کتنی ہے؟ 5 شرائط ہیں. یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے, اس کو ذرا نوٹ کر لیں. یہ سند, یہ 5 شرائط کیا ہیں؟ اس کی سند متصل ہو. اور ان 5 شرائط کو بھی ذرا ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں 1 بائی 1 کر کے. سند متصل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے سند چلی ہے حضرت اللہ کے نبی, پھر صحابہ, تابعین, تبع تابعین, آگے محدث پہنچنے تک, اس سند میں کہیں پر بھی انقطاع نہ ہو. یعنی ہر راوی نے اسے اپنے استاد سے اخذ کیا ہو, اور یعنی وہ جس استاد سے سنا ہو وہ استاد بھی جینون ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ کہہ دے کہ میں نے فلاں استاد سے سنا, حالانکہ وہ اس کا استاد ہی نہیں تھا. جھوٹ نہ ہو اس میں. اور ایسے استاد سے سنا ہو کہ فرض کر کہہ رہے کہ میں نے شام کے استاد سے سنا ہے یا مکی استاد سے سنا ہے, حالانکہ کبھی وہ مکہ گیا بھی نہ ہو. تو یہ ساری باریک باریک چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو, اس کا راوی عادل ہو, یعنی کہ عدل کرنے والا ہو, مطلب انسان نیک ہو, گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو. یعنی کہ صغیرہ گناہوں سے بھی وہ بچتا ہی ہو حد الامکان. اس کے بعد کامل الضبط ہو. ہم اس کو عادل اور ضابط ٹرم بول دی جاتی ہے. تو پہلی, میں ذرا اس کو دوسرا کلر کرتا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو, دوسری شرط یہ ہے کہ راوی عادل ہو, تیسری یہ ہے کہ ضابط ہو. یعنی ضبط, اس کو ضبط سے مراد ہے کنٹرول, یعنی کہ اس کا حافظہ جو ہے
وہ محفوظ ہو، وہ دماغ اس کا ٹھیک ہو، یہ نہ ذہنی توازن خراب ہو، چیزوں کو یاد نہ رکھ سکتا ہو، یا پھر ایسا نہ ہو کہ آخری عمر میں جا کے وہ کمزور ہو گیا ہو اور کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہو، تو ایسا بھی نہ ہو، یعنی کہ کامل الضبط ہو، یعنی کہ اس کا ضبط کامل ہو۔ 3 شرطیں ہوگی، حدیث شاذ نہ ہو اور معلول نہ ہو، علت نہ ہو اس میں۔ شاذ کہتے ہیں کہ ثقہ راوی اپنے اوثق کی مخالفت کرے، اس کو شاذ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ حدیث ایسی نہ ہو کہ جس میں وہ کسی اپنے سے بڑے محدث کی، اپنے سے زیادہ ثقہ بندے کی مخالفت کر رہا ہو۔ اور معلول سے مراد علت نہ ہو، یعنی اس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ خرابی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ فرض کر لیں وہ کہہ رہے کہ میں نے اپنے فلاں شیخ سے سنا، اور فلاں شیخ سے فرض کر لیں وہ کہتا ہے کہ میں نے 150 ہجری میں فلاں شیخ سے سنا، لیکن جب تحقیق کی پتہ چلا کہ اس شیخ کا انتقال تو 145 ہجری میں ہو گیا تھا، تو یہ اس نے اس کے بعد کب سن لیا؟ مطلب اس میں ایک علت ہے، اس میں ایک خامی یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس میں۔ تو یہ 5 شرائط ہوں، سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ضابط ہو، شاذ اور علت نہ ہو، تو وہ حدیث سب سے اچھی اور بہترین ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں صحیح لذات ہی۔ مثال کے طور پہ قرأ فی المغرب بالطور، یہ حدیث ہے، عبداللہ بن یوسف کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی مالک عن ابن شہاب محمد بن جبیر بن مطعم ان ابیہ قال سمعت رسول اللہ قرأ فی المغرب بالطور، سورۃ طور پڑھی۔ اب یہ حدیث جو ہے صحیح لذات ہی کی ایگزامپل ہے۔ اچھا اب دیکھتے ہیں صحیح لغیری ہی کیا ہے۔ اچھا میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ بلکہ ایسے چلتے ہیں اس کو، صحیح لغیری ہی کہتے ہیں کہ جس میں صحیح لذات ہی کی تمام شرائط ہوں، لیکن ضبط جو ہے اس کا تھوڑا سا خفیف ہو۔ یہ اب دیکھیں علماء کرام نے کتنی محنت کی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک حدیث اس میں یہ 5 شرطیں ہیں، متصل ہے، عادل، ضابط، شاذ اور معلول، یہ 5 شرطیں ہیں۔ اب اگر 5 میں سے صرف ایک شرط ہے، یعنی کہ راوی کا جو ضبط ہے وہ تھوڑا خفیف ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں یہ سمجھ آ گئی اور یہ آپ کہہ لیں کہ آئیڈیا ہو گیا کہ اس حدیث میں راوی کا ضبط خفیف ہے لیکن اس کے ترک بہت زیادہ آ جائیں، تو وہ پھر صحیح لغیری ہی بن جائے گی۔ بلکہ آپ اس طرح کریں، میری آسان کرتے ہیں ذرا، پہلے آپ حسن لذات ہی سمجھیں۔ لذات ہی یہ لفظ ہے، یعنی کہ صحیح لذات ہی کا مطلب ہے جو اپنی ذات میں صحیح ہے۔ یہ 1 2 3 4 5 شرائط ہوں تو صحیح لذات ہی، ان 5 میں سے صرف خفیف الضبط ہو تو وہ حسن لذات ہی بن جائے گی۔ یعنی کہ ایک حدیث ہے، اس کا راوی عادل و ضابط ہے، راوی جھوٹا بھی نہیں ہے، حدیث معلل اور شاذ بھی نہیں ہے، یہ 4 شرائط پائی جا رہی ہیں، لیکن جو ایک شرط ہے راوی ضبط خفیف ہونا، صرف وہ پایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ 4 باقی شرائط موجود ہیں، ایک شرط کم ہے تو وہ حسن لذات ہی بن جائے گی، یعنی کہ وہ اپنی ذات میں حدیث حسن ہے۔ یعنی کہ 3 درجے ہیں نا، یا تو صحیح ہوگی یا حسن ہوگی یا ضعیف ہوگی۔ تو حسن وہ حدیث ہوگی جس کے راوی کا صرف ضبط کیا ہو جائے، خفیف ہو جائے۔ اچھا اگر فرض کر لیں اسی حدیث کو دیکھیں، حسن لذات ہی کو، کہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کا راوی عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے، لیکن ضبط خفیف ہے، جھوٹا بھی نہیں ہے، شاذ اور علت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ترک بہت زیادہ آ رہے ہیں، یعنی کہ اس حدیث کو بہت زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہے، تو اس حدیث کو پھر ہم کیا کہیں گے، صحیح لغیر ہی کہیں گے، کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جو کسی کے غیر کی وجہ سے صحیح بن گئی ہے، یعنی کہ خود یہ حدیث صحیح نہیں تھی ہے، خود یہ حسن تھی کیونکہ راوی کا ضبط اس میں خفیف تھا، لیکن کسی 1 2 یا زیادہ ترک، یعنی کہ اسی کے ٹاپک کے ریلیونٹ حدیث سے ہی اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ اب اس بات کو ماننا پڑ گیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ ٹھیک ہی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے بعد مسواک کا حکم دیتا نماز سے پہلے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں راوی محمد بن عمر بن علقمہ صدق و عفت میں تو مشہور ہیں، لیکن یہ اہل ضبط و اتقان نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو محمد بن عمر بن علقمہ اس میں راوی آتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہے، اور اس کو سوء حفظ کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے راوی کو، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کے ریلیٹڈ اتنے زیادہ ریفرنس آ جاتے ہیں، اتنی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، دوسری کئی ایسی حدیث آ جاتی ہیں جس میں یہی ایک موضوع کو دوسرے اینگل سے بیان کیا گیا ہے، تو یہ پھر صحیح لغیر ہی بن جائے گی، یعنی یہ اپنے غیر کی وجہ سے، اپنے غیر سے مراد اپنے زیادہ ترک کی وجہ سے یہ صحیح بن گئی ہے۔
تو دوبارہ دیکھیں صحیح لذاتی وہ ہے جس میں 5 شرائط پوری پائی جائیں، اور اگر صرف ضبط خفیف ہو جائے تو وہ حسن لذات ہی بن جائے گی، اور اگر حسن لذات ہی کے زیادہ طرق آ جائیں تو وہ صحیح لغیر ہی بن جائے گی۔ اوکے، اس کے بعد ہے جی حسن لغیر ہی، یہ امام ترمذی کی جو حسن صحیح ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ حسن لغیر ہی کہتے ہیں ایسی حدیث کہ جس میں راویوں کی باقی صحیح کی شرائط موجود ہو لیکن ضبط کی کمی ہو اور یہ متعدد طرق سے روایت کی گئی ہو، لیکن اس کے ضعیف ہونے کا سبب راوی کا فاسق یا جھوٹا ہونا نہ ہو۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ ایک حدیث وہ ہے جو ضعیف تھی، ضعیف روایت تھی، اس میں ضبط کی بھی کمی تھی اور باقی شرائط بھی موجود نہیں تھی، لیکن اس کے بھی بہت زیادہ طرق آ گئے تھے، بہت زیادہ اس کے ریلیٹڈ احادیث آ گئی تھی، اس لیے اس کو مانا۔ مثال کے طور پہ یہ حدیث دیکھیے، یہ عن عاصم بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ عن ابیہ ان امرأۃ من بنی فزارہ تزوجت علی نعلین، کہ اس نے 2 جوتوں کے ساتھ، 2 جوتوں کی وجہ سے 2 جوتے حق مہر کے بدلے میں شادی کی۔ فقال رسول اللہ ارضیت من نفسک و مالک بنعلین، کیا تو راضی ہے اپنے نفس کے ساتھ اور اپنی مالک کے ساتھ 2 جوتوں کے لیے، صرف 2 جوتوں میں تو نے حق مہر رکھا ہے؟ اس نے کہا نعم، ہاں۔ فاجازت، تو اللہ کے نبی نے کیا کی، اس کو اجازت دے دی۔ اب یہ حدیث ضعیف تھی، لیکن اس میں جو راوی تھا عاصم بن عبید اللہ وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے اس لیے یہ حسن لغیر ہی بن جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی حدیث جو ضعیف تھی اس کو بہت زیادہ صحابہ کرام نے روایت کیا، تو بہت زیادہ صحابہ کرام کے روایت کرنے کی وجہ سے وہ حدیث حسن لغیر ہی کے درجے کو پہنچ گئی۔ اب دوبارہ سمجھے، صحیح لذات ہی 5 شرائط، حسن لذات ہی 5 شرائط موجود ہیں لیکن ضبط خفیف ہے، اور اگر ضبط خفیف کے زیادہ طرق آ جائیں تو وہ صحیح لغیر ہی بن جائے گی، اور اگر ضعیف حدیث کے زیادہ طرق آ جائیں تو وہ حسن لغیر ہی بن جائے گی۔ اچھا، کچھ ٹرمز ہیں جس کو اکثر امام، اگر آپ سنن ترمذی پڑھیں تو اس میں اکثر کہتے ہیں امام ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، تو یہ ایک حدیث کو حسن بھی کہہ رہے ہیں، صحیح بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب بہت زیادہ لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ کچھ نے کہا ہے کہ ایک سند سے یہ حسن ہے، ایک سند سے یہ صحیح ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ اس جگہ پہ مختلف مطلب ہوتے ہیں امام ترمذی کے، ہر ایک نے اپنا اپنا مطلب بیان کیا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ حسن لذاتی ہے لیکن دوسری سندوں سے یہ حسن لغیر ہی کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اوکے جی، تو یہ تھی ہماری اقسام آج کے لیکچر کا دوسرا حصہ جو تھا خبر مقبول کی اقسام۔ قبول ہونے کے اعتبار سے وہ 4 ہیں، صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، صحیح لغیر ہی اور حسن لغیر ہی۔ اس کے بعد مردود ہے۔ خبر مردود اس کو کہتے ہیں جس کو رد کر دیا جائے، جس کو چھوڑ دیا جائے، جس کو ختم کر دیا جائے، جس کو عرف عام میں ہم ضعیف کہتے ہیں۔ یہ ضعیف روایت ہے، یعنی کہ ایسی حدیث جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کو ہم نے گیو اپ کر دیا ہے، جس کو ہم نے اگنور کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے نمبر پہ تو یا تو راوی حذف ہوگا، اس میں اہم چیز کسی راوی کے ساقط ہونے کی وجہ سے یا تو ضعیف ہوگی، یا پھر اس راوی کے اوپر طعن ہوگا۔ یعنی کہ اب فرض کر لیں ہم نے ایک حدیث کو نہیں ماننا، ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بھائی وجہ بتائیں کیوں صحیح نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اس کا راوی ہی بیچ سے حذف ہے۔ یعنی کہ فرض کر لیں اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی، اس کے بعد صحابہ نے سنی، صحابہ کے بعد تابعی نے سنی، تابعی کے بعد تبع تابعی نے، تبع تابعی کے بعد محدث نے، اور اس کے بعد پھر شیخ نے حدیث سن کے لکھوا دی۔ اب جو سلسلہ چلتا ہے، فرض کر لیں ایک تبع تابعی ہے، تو تبع تابعی یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا سنا، حالانکہ اس نے تو صحابی کو تابعی کو دیکھا ہے، یا پھر تابعی یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ تو اب اس میں ایک راوی جو ہے، ایک سٹیپ جو ہے، ایک طبقہ جو ہے بیچ میں وہ اسکپ ہو رہا ہے، اس کو چھوڑا جا رہا ہے، تو یا تو اس وجہ سے ضعیف ہوگی، یعنی کہ راوی کا ساقط ہو جائے گا پھر ضعیف ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ راوی تو ساقط نہیں ہوا، سارے بندے ترتیب سے بیان ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک بندے پر طعن ہے، یعنی کہ کسی ایک بندے پر اعتراض ہے، کسی ایک بندے کی عادت اچھی نہیں ہے، ایک بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اس کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ایک بندہ وہ ہے جس کا جو حافظہ اس کا کمزور ہے، تو یہ 2 وجہ سے حدیث جو ہے ضعیف ہوگی۔ یا تو راوی حذف ہو جائے گا، راوی اسکپ ہو جائے گا، اور اگر راوی اسکپ نہیں ہوگا تو پھر راوی کے اوپر اعتراض ہوگا۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں مردود ہونے کی۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیجیے، ضعیف ہونے کی 2 وجوہات ہیں، راوی ساقط ہوگا یا راوی پر پھر کیا ہوگا؟ طعن ہوگا۔
سند سے کسی راوی کے ساقط ہونے سے مراد ہے ایک یا اکثر راوی کا سند میں ذکر نہ ہونا، اور یہ جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے اور آپ کہہ لیں کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے راوی کے سکوت کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں۔ اب اس کو آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ چارٹ دیکھیں تو چارٹ پہ ہمارا سب سے پہلے آئے گا یہاں پر اوپر خبر مقبول مردود۔ مقبول کی آگے 4 قسمیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی، حسن لغیری۔ آگے آ جائے گا مردود۔ مردود 2 طرح کا ہوگا، راوی ساقط ہوگا یا راوی پر تان ہوگا۔ تو راوی پر جو راوی ساقط ہوگا، اب وہ بھی آگے 2 قسم کا ہوگا، یا تو ظاہری طور پر ہوگا یا چھپا ہوا ہوگا۔ اب ظاہری سکوت ظاہری ہوتا ہے، اس کے آگے 4 قسمیں ہیں، معلق، مرسل، موضل، منقطع، یا پھر وہ راوی خفیہ طور پر حذف ہوگا اور اس کو کہتے ہیں مدلس اور مرسل خفی۔ یہ اب اس کو ذرا چارٹ کو سمجھیں۔ مردود 2 طرح کا ہوگا، مردود یا تو وہ ہوگا جس میں راوی ساقط ہوا ہے، یا پھر مردود وہ ہوگا جس میں راوی کا تان ہوا ہے۔ تو جب راوی ساقط ہوگا تو وہ 2 طرح کا ہوگا، یا تو اوپنلی نظر آ رہا ہے کہ راوی گرا ہوا ہے، یا پھر اس میں خفیہ چیز ہوگی۔ اگر ظاہری طور پر گرا ہوگا تو 4 قسمیں ہوں گی، معلق، مرسل، موضل، منقطع، اور اگر چھپا ہوا ہوگا تو مدلس اور مرسل خفی ہوگا۔ آگے ان کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ معلق کہتے ہیں لٹکی ہوئی چیز کو ابتدائی سند سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی کیا کریں، حذف ہو جائیں، ان کو معلق کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ معلق ہے، شروع سے راوی حذف ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ایک تابعی یا صحابی کا نام قال رسول اللہ، یا پھر ایک تابعی یا صحابی کا نام لے کر حدیث بیان کر دے۔ مثال کے طور پہ قال ابو موسیٰ نے کہا غط النبی رکبتہ دخل عثمان، اللہ کے نبی نے اپنے رکبتہ ہی اپنے شانوں پر، سوری جو یہ جس کو ہم کہتے ہیں پٹ کہتے ہیں پنجابی میں، اس کے رکبتہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کے اوپر اپنے کپڑے کو ڈھانپ لیا کپڑے کے ساتھ جب حضرت عثمان داخل ہوئے۔ اب اس میں کیا ہوا ہے کہ ایک ساری سند حذف کر کے یوں کہا جائے، یعنی کہ پوری سند بیان نہیں کی۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ غط النبی، اللہ کے نبی نے جو تھا ڈھانپ لیا اپنا رکبہ جب حضرت عثمان داخل ہوئے۔ اب یہ ابتدا سے کیا ہوا ہے، ایک یا ایک سے زیادہ راوی کیا ہو گئے، حذف ہو گئے، تو یہ معلق ہے۔ اس کے بعد ہے مرسل۔ مرسل حدیث یہ ہے کہ تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرے، بیان کرے، یہ مرسل ہے۔ مرسل حدیث کا معنی ہے گویا چھوڑا ہوا، ارسال کرنے والا وغیرہ وغیرہ۔ نہا عن النبی عن المزابنہ۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، سعید بن مسیب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بے مزابنہ سے منع کیا۔ اب سعید بن مسیب تابعی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ بھائی اللہ کے نبی نے تو منع تم کو تو نہیں کیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کا منع کیا تھا، تو اس صحابی کا واسطہ بیچ میں کدھر گیا جس سے تم نے یہ بات سنی ہے؟ یعنی کہ سعید بن مسیب نے خود تو اللہ کے نبی کو نہیں سنا، ظاہری بات ہے کسی انہوں نے صحابی سے سنا ہوگا۔ تو اب وہ صحابی کون ہے یہاں پر انہوں نے بیان نہیں کیا، بس یہ کہہ دیا کہ سعید بن مسیب نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بے مزابنہ سے منع کیا۔ تو یہ مرسل روایت اس لیے ہے کہ تابعی ہے سعید بن مسیب اور صحابی کو بیچ میں وہ سکپ کر گئے ہیں۔ اوکے، مرسل ہوگی، اس سے پہلے معلق تھی، ایک یا ایک سے زیادہ راوی حذف ہو جائیں۔ مرسل کہتے ہیں تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ دے۔ اینڈ لاسٹ ہے موزل۔ موزل ہے کہ جس کی سند سے 2 یا 2 سے زائد راوی پے در پے ساقط ہو جائیں، یہ اہم چیز ہے۔ موزل کا MCQ اکثر آتا ہے۔ یہ MCQ کیسے آئے گا کہ ایسے کو وہ حدیث جس کی سند میں 2 راوی اکٹھے حذف ہو جائیں، یعنی کہ فرض کر لیں تبع تابعی جو ہے، ایک تبع تابعی، وہ تابعی کو بھی چھوڑ دے، صحابی کو بھی چھوڑ دے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے بیان کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو موزل کہا جاتا ہے۔ تو معلق ہو گئی سند کے شروع میں انقطاع ہو جائے، مرسل ہے تابعی صحابی کو چھوڑ دے، اور موزل ہے 2 راوی اکٹھے حذف ہو رہے ہیں، وہ شروع سے بھی ہو سکتے ہیں، درمیان سے بھی ہو سکتے ہیں، آخر سے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان مالک انہ بالغا، حضرت مالک کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، اب کیسے پہنچی ہے پتہ ہی نہیں ہے، 2 بندے بھی اس سے حذف ہو گئے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا للملوک طعامہ و کسوتہ بالمعروف ولا یکلف بالعمل الا ما یطیق، کہ غلام کے لیے اس کا کھانا بھی ہے، اس کو پلانا بھی ہے اچھے طریقے سے، ولا یکلف بالعمل الا ما یطیق، اور جس کی جتنی طاقت ہوگی اس کو اتنا ہی مکلف کیا جائے گا۔ تو معلق، مرسل اور موزل 3 ہوگی۔ اس کے بعد ہے منقطع، سند کے کسی بھی جگہ پہ انقطاع آ جائے، کوئی جگہ پر بھی صحابی کہیں سے بھی حذف ہو جائے، شروع سے، درمیان سے، آخر سے، 1 ہو جائے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، سارے حذف ہو جائیں، اس کو منقطع کہا جاتا ہے۔
تو یہ کامن ڈیفینیشن ہے. معلق مرسل اور موضوع خاص ہیں. معلق دوبارہ سمجھ لیں, معلق ہے دو راوی ایک یا ایک سے زیادہ راوی شروع سے, یہ اہم چیز ہے. معلق میں کیا ہوتا ہے, معلق میں شروع سے راوی حذف ہوتا ہے, اس کے بعد مرسل میں تابعی صحابی کو چھوڑ دیتا ہے, اور موضوع میں دو راوی اکٹھے حذف ہوتے ہیں. منقطع میں کسی بھی جگہ پر انقطاع ہو سکتا ہے, یعنی کہ سند جڑی ہوئی نہ ہو, سند ٹوٹی ہوئی ہو تو وہ منقطع ہی کہلاتی ہے. تو یہ تھی 4 قسمیں ظاہری سقط کا, یعنی کہ اس میں ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے, معلق میں ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ تابعی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا, حالانکہ وہ تو تابعی ہے. مرسل میں بھی سمجھ آ رہا ہے, موضوع میں بھی سمجھ آ رہا ہے, منقطع میں بھی سمجھ آ رہا ہے. اب ہے سکوت خفی, چھپا ہوا اسقاط کیا ہے, تو وہ 2 ہیں. پہلے نمبر پر مدلس ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے, دس از دا موسٹ اینڈ انٹرسٹنگ ٹاپک, اور اس کے بارے میں لازمی سوال آتا ہے. مدلس کا لغوی معنی ہوتا ہے ظلمت و تاریکی, اندھیرا, اور تدلیس کے معنی ہے بیچنے والے کا خریدار سے فروخت کی جانے والی چیز کا عیب چھپانا, یعنی کہ کوئی چیز چھپا کے 2 نمبر طریقے سے ڈاج کروانا, بائی پاس کرنا. اب حدیث کہتے ہیں اصطلاحی طور پہ کہ جس میں سقط خفی ہو, یہ تو اس کی لغوی ڈیفینیشن ہوگی, اصطلاحی ڈیفینیشن. اب اس کو سمجھے ذرا, یعنی راوی اپنے استاد کو جس سے حدیث سنی ہو حذف کر کے اس سے اوپر جس سے ملاقات تو ہو مگر حدیث نہ سنی ہو, اور اس طرح روایت کرے کہ استاد کا حذف ہونا نامعلوم ہو بلکہ یہ معلوم ہو کہ اس اوپر والے ہی سے سنا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, مدلس کہتے ہیں. مدلس کیا ہے, یعنی کہ اب ایک راوی جو ہے اپنی استاد سے روایت بیان کرتا ہے, لیکن اس کا جو استاد ہے اور اس سے اوپر بھی ایک استاد ہے. اب فرض کر لیں امام بخاری ہیں, امام بخاری کے شاگرد ہیں اور اس شاگرد کا ایک شاگرد ہے. تو اب جس شاگرد نے حدیث سنی ہے وہ تو امام بخاری کے شاگرد سے سنی ہے. اب وہ اپنا درجہ بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو تو امام بخاری کا شاگرد شو کرنے کے لیے ایسے کہتا ہے کہ میں نے تو یہ روایت جو ہے یہ امام بخاری سے سنی ہے. تو ایسی صورت میں اس کو تدلیس مدلس کہا جائے گا, کیونکہ اس نے تو امام بخاری سے نہیں سنا, اس نے تو کسی اور سے سنا ہے, تو اس کو مدلس کہا جاتا ہے. یہ 2 طرح ہوتی ہے, یا تو سند میں ہوتی ہے یا شیوخ میں ہوتی ہے. یہ ذرا اس کو دیکھیں آگے, تدلیس الاسناد یا تدلیس التسویہ بھی جس کو کہتے ہیں. تدلیس الاسناد یہ ہے راوی اس شیخ سے روایت بیان کرے جس نے اس سے دوسری کچھ احادیث تو سنی ہے, لیکن یہ روایت جس میں تدلیس کیا یہ براہ راست نہیں سنی بلکہ کسی اور شیخ سے سنی ہے, لیکن جس سے سنی اس کا حوالہ گرا دیا اور پہلے شیخ سے ایسے الفاظ بیان کر دی جس سے سماع کا احتمال ہو, یعنی کہ اپنے استاد کے دادا استاد سے روایت کی ہے اور لفظ ایسے استعمال کیا جیسے اس سے سنا ہے, حالانکہ اس سے نہیں سنا, صرف کیا کس لیے, اپنی سند کو اوپر کرنے کے لیے. ایگزامپل دیکھیں, قال لنا ابن عیینہ عن الزہری فقیل له سمعته من الزہری فقال لا ولا ممن سمعه من الزہری حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزہری. اس حدیث میں ابن عیینہ, یہ جو ابن عیینہ ذکر کیا گیا ہے, اسناد حدیث میں اپنے اور زہری کے درمیان, قال ابن عیینہ کہتے ہیں زہری سے, ان کے درمیان 2 راوی ہیں عبد الرزاق اور معمر, ان کو ساقط کر دیا, یعنی کہ ان کو بیچ سے حذف کر دیا گیا ہے. ابھی اوپر لکھا ہوا ہے کہ فقیل اللہ سمیت من الزہری, یعنی ابن عیینہ نے زہری سے سماع کیا ہے. یعنی کیا ابن عیینہ جو کہتا ہے کہ میں نے زہری سے روایت کیا ہے, تو کیا ابن عیینہ کی زہری سے ملاقات ہے؟ حالانکہ لا, نہیں ہے, زہری سے ملاقات نہیں ہے. سمیع من اس نے زہری سے سنا ہے اور اس نے عبد الرزاق سے اور پھر معمر سے, معمر نے زہری سے, ایسے سند بنتی ہے پوری. یعنی کہ ابن عیینہ نے سنا ہے عبد الرزاق سے, عبد الرزاق نے سنا ہے معمر سے, اور معمر نے سنا ہے زہری سے. لیکن یہاں پر ابن عیینہ یہ کہہ دے کہ میں نے زہری سے سنا ہے اور بیچ کے 2 راوی وہ حذف کر دے, تو یہ ہے مدلس تدلیس الاسناد, یعنی کہ سند ہی توڑ دیا اس نے. اب دیکھیں اس میں پتہ کیسے چلے گا یا سند ٹوٹی ہے, کیونکہ ابن عیینہ اور یعنی زہری ایک ہی, دونوں ایک ہی, یہ بھی استاد ہیں یہ بھی شاگرد ہیں, زہری استاد ہے ابن عیینہ شاگرد ہیں, لیکن جو یہ روایت بیان کی جا رہی ہے اسپیسیفک, اس کے درمیان عبد الرزاق اور معمر تھے اور وہ ابن عیینہ نے حذف کر دی ہیں, اس لیے اس کو تدلیس الاسناد کہتے ہیں. تدلیس تسویہ, تدلیس تسویہ در حقیقت تدلیس اسناد ہی کی ایک قسم ہے, تو اسی کو ہی تدلیس تسویہ کہا جاتا ہے. اوکے جی, راوی اپنے سے اوپر 2 ایسے سکہ راویوں کا جن کی آپس میں ملاقات بھی ہوتی ہے کسی روایت میں, ان کی
درمیان آنے والے ضعیف راوی کو گرا دیتا ہے تاکہ یہ روایت صرف ثقہ رواں سے مروی ہو۔ اب تدلیس سے جو تدلیس اسناد ہے اس کو ہی تدلیس تسویہ ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تدلیس شیوخ ہے اور مرسل خفی ہے، اس کو ختم کر کے آگے پھر معاننہ احادیث پر ہم جائیں گے۔ تدلیس شیوخ یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ کا وہ نام لے یا وہ بیان کرے جو اس کی شہرت کے برعکس ہو، اور اس کی وجہ یہ ہو کہ اپنے استاد کو کوئی اور استاد بنا کر پیش کرنا۔ مثال کے طور پہ ابو عبداللہ نام مشہور نہیں ہے، نام مشہور ہے ان کا ابراہیم، تو ابراہیم نام لینے کی بجائے وہ ابو عبداللہ نام شو کر دے تاکہ اس راوی کو جو اس کا استاد ہے اس طریقے سے آگے بیان نہ کیا جا سکے اور لوگ یہ سمجھے کہ اس کے شیوخ بہت زیادہ ہیں، یا اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد ہو۔ وہ کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، استاد کی شخصیت کو چھپانا، یا ایک استاد کا نام کسی بڑے استاد کے نام سے ملتا ہے۔ فرض کر لیں ایک ابراہیم استاد بڑا ہے لیکن جو استاد اس کا ہے اس کا نام تو عبداللہ ہے، کنیت اس کی ابراہیم ہے، تو ابراہیم نام لے لے اور ابو ابراہیم نام لے لے تو لوگ سمجھے کہ یہ وہی بڑا استاد ہے۔ تو یہ تدلیس شیوخ ہوتی ہے، اپنے استاد کے نام کو چینج کر کے بیان کرنا۔ اور لاسٹ پہ مرسل خفی ہے، یہ اسقاط خفی کی آخری قسم ہے، یہ آخری قسم ہوگی ہماری، اس کے بعد ہم لیکچر کو ختم کریں گے۔ وہ حدیث ہے کہ جسے راوی ایسے شیخ سے نقل کرے کہ جس سے راوی کی معاصرت کے باوجود ملاقات یا سماع نہ ہو۔ معاصرت کہتے ہیں زمانہ، یعنی کہ ایک شاگرد اپنے سے بڑے راوی سے روایت کرے، وہ اس کے زمانے کا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، اور ملاقات کے ساتھ ساتھ اس شخص سے اس کا سماع یعنی اس نے اس سے سنا بھی نہیں ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ عن عمر بن عبدالعزیز عن عقبہ بن عامر عن الرسول قال رحم اللہ حارث الحرث، اس حدیث میں عمر بن عبدالعزیز کی عقبہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز نے کبھی عقبہ کو نہیں دیکھا، لیکن اس حدیث کو پھر بھی بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی، یہ مرسل خفی ہو جائے گی، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہا ہے کہ میں نے عمر عقبہ بن عامر سے سنا، حالانکہ عمر عقبہ بن عامر سے کبھی ملاقات نہیں کی ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلا؟ وہ پھر لوگوں کے سفروں کو دیکھا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تو ساری زندگی فرض کر لیں بغداد میں رہے ہیں، عقبہ جو ہے وہ شام میں رہے ہیں، یا عقبہ مکہ میں رہے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کبھی مکہ آئے ہی نہیں ہے، تو ملاقات کیسے ثابت ہوگی؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اصلاحات محدثین میں صحابہ کا جو سفر ہوتا ہے، محدثین کا سفر جو ہے اس کو بڑی اہم امپورٹنٹ حاصل ہوتی ہے۔ اچھا اوکے، اس کے بعد معانن روایت ہے، اور پھر اسباب الطعن ہے، لاسٹ پہ حدیث کی اقسام ہے۔ یہ انشاءاللہ الحدیث ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، آپ کا بہت شکریہ سماعتوں کا، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔